سبھی ساتھیوں کا استقبال ہے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ شاعر قلمکار تو اس دنیا میں بہت گزرے ہیں، لیکن کسی کو شاعری کے خدا ہونے کا شرف آج تک حاصل نہیں ہوا۔ میر تقی میر خدائے سخن ہیں، شاعری کے خدا، یعنی نہ تو ان سے پہلے کوئی نام، نہ ان کے بعد کوئی نام ان کے برابر آ سکا۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ اس شعر کو پڑھو، اس شعر کو سنو تو احساس ہوتا ہے کہ میر تقی میر کو اپنے انسان ہونے اور انسانی عظمت کا بھرپور احساس تھا۔ میر کی ایک بڑی خوش نصیبی یہ بھی تھی کہ جس ماحول میں وہ پرورش پا رہے تھے، جو ہاتھ جو ذہن ان کی تربیت کر رہے تھے، ان میں ان کے والد جو ان سے بارہا کہا کرتے تھے کہ بیٹا عشق کرو، عشق جو اس کارخانہ جہاں پر مسلط ہے، عشق جو دنیا کی ہر چیز میں ظہور پذیر ہے، عشق جو اس زندگی کے لیے ضروری ہے، عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق۔ میر کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں اور اس دور پہ نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی اور سماجی سطح پر افراتفری اور انتشار کا زمانہ تھا۔ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملوں سے دلی پے در پہ مشکلیں اور برے وقت سے گزر رہی تھی۔ وہ آسمانی وقت پڑا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ میر اسی ماحول میں پرورش پا رہے تھے۔ ان کا ذاتی غم کہ 10 سال کی کم عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چاچا امان اللہ نے ان کی پرورش کی۔ انہوں نے بھی میر تقی میر کو عشق کرنے کی تلقین کی۔ چاچا کا بھی انتقال ہوا اور پھر ان کے سوتیلے بھائی میر حسن نے ان پر ظلم ڈھانے کی، انہیں پریشان کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میر اکبر آباد، جسے آج ہم آگرہ کہتے ہیں، وہاں سے سفر کر کے دلی پہنچے۔ دلی میں ان کے سوتیلے بھائی میر حسن کے ماما خان آرزو، جو خود ایک بڑے شاعر تھے، ان کی پرورش میں رہے۔ میر نکات الشعراء میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماما سے بہت کچھ سیکھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب وہ بھی اپنے سوتیلے بھائی کے بھڑکاوے میں آ کر، بھانجے کے بھڑکاوے میں آ کر وہ بھی میر سے ناراض ہو گئے۔
میر کی ابتدائی زندگی اور ان کا اختتام وہ مسلسل پریشانیوں میں رہا. انہوں نے دلی کو مٹتے ہوئے دیکھا, بادشاہوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھرتے ہوئے دیکھا. شہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی, شہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی, انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں. میر یہ تمام غم اکیلے تنہا برداشت کر رہے تھے. آدمیوں کا قتل عام, بادشاہوں کا لٹنا, اپنے گھر کی مسماری, چھت کا گرنا, بیٹے کا اس میں دب جانا, بیوی کا دنیا سے گزر جانا, یہ تمام چیزیں میر تقی میر کی تشکیل کر رہی تھیں, میر تقی میر کو تعمیر کر رہی تھیں. دلی پر آسمانی وقت کا جب نزول ہوا تو میر سے اب برداشت نہ ہوا. میر تقی میر لکھنؤ کی طرف کوچ کر گئے. وہاں جب وہ لکھنؤ پہنچے تو ان کی وضع قطع, ان کا لباس دیکھ کر لکھنؤ والوں نے ان پر طنز کیا. تو میر نے بے ساختہ یہ مصرے وہاں پڑھے. کیا بود و باش پوچھے ہو پورب کے ساکنوں, ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے. اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. میر لکھنؤ کی طرف چل تو دیے لیکن ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے. تو ایک صاحب کے ہم سفر ہوئے, یعنی میر کا کرایہ انہوں نے اٹھایا. راستے میں جب ان صاحب نے بات چیت کی کوشش کی تو میر صاحب نے منہ ایک طرف کر کے بیٹھ گئے. کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے پھر بات کرنے کی کوشش کی تو میر نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے میرا کرایہ اٹھایا, لیکن بات چیت کی بات طے نہیں ہوئی تھی کہ میں آپ سے بات بھی کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا حرج ہے, سفر کا شغل ہے, باتیں کریں گے, سفر آرام سے گزر جائے گا. تو میر نے کہا کہ جب آپ سے بات کرتا ہوں تو میری زبان خراب ہوتی ہے. لکھنؤ ایک سرائے میں قیام کیا اور معلوم ہوا کہ آج لکھنؤ میں ایک طرحی مشاعرہ ہے, تو ہاتھوں ہاتھ ایک غزل کہی اور وہاں اس محفل میں پہنچے. لوگوں نے ظاہر ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا مذاق اڑایا, ان کی وضع قطع کا مذاق اڑایا. پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ صاحب جو بڑی عجیب و غریب وضع قطع میں یہاں نظر آتے ہیں یہ کوئی اور نہیں, میر تقی میر ہیں. اگلی صبح پورے لکھنؤ میں یہ بات پھیل گئی کہ میر تقی میر لکھنؤ تشریف لائے ہیں. نواب آصف الدولہ کو بھی اس بات کا علم ہوا اور انہوں نے میر کے لیے 300 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا. ایک دن آصف الدولہ نے میر تقی میر کو اپنے محل میں بلایا اور میر سے غزل سنانے کے لیے کہا. آصف الدولہ ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور حوض کے قریب بیٹھے ہوئے مچھلیوں سے کھیل رہے تھے. میر نے غزل شروع کی. میر نے شعر سنایا. آصف الدولہ ابھی بھی مچھلیوں سے لگاتار کھیل رہے تھے. میر سے کہا سنائیے سنائیے. میر نے پھر ایک اور شعر سنایا. 3 اور 4 شعر سنانے کے بعد میر خاموش ہو گئے. تو آصف الدولہ سے کہا کہ قبلہ
مجھے لگتا ہے کہ آپ ابھی مچھلی سے کھیلنے میں مشغول ہیں. میں غزل کسی اور موقع پر سنا دوں گا، آپ کی توجہ مجھے حاصل نہیں ہو پا رہی. تو نواب آصف الدولہ نے کہا کہ شعر اچھا ہوگا تو خود توجہ مرکوز کرا لے گا، آپ کو داد مل جائے گی. میر یہ سنتے ہی وہاں سے غزل بنا سنائے وہاں سے چل دیے. اور اس کے بعد پھر نواب آصف الدولہ کے یہاں نہیں گئے. ایک دن راستے میں نواب آصف الدولہ سے ملاقات ہوتی ہے. نواب شکایت کرتے ہیں کہ مرزا آپ نے تو ہم کو بالکل بھلا دیا، آپ تو اب ہمارے غریب خانے پہ تشریف ہی نہیں لاتے. تو میر نے کہا کہ بازار میں بات چیت کرنا شرفا کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ مناسب وقت نہیں بات چیت کا. اور اس کے بعد میر نے اپنی تمام زندگی قسمہ پرسی کی حالت میں گزاری. میر کا شاید یہ وہ مزاج تھا جو عام طور پہ عام دلی والوں کا ہوتا ہے. دلی والوں کے بارے میں ویسے بھی یہ مشہور ہے، ان کی مڑخ، ان کا رویہ، ان کی عادات، وہ انہیں سب سے جدا بناتی ہیں. اور جو شہر لگاتار مٹ کر صفحہ ہستی پر بار بار وجود آتا ہو اور ایک نئی آن بان شان کے ساتھ وجود میں آتا ہو، وہاں کے رہنے والوں میں وہ مڑخ، وہ عزت نفس کا ہونا لازمی بھی ہے. میر تقی میر دلی کی بربادی پہ بارہا روتے ہوئے نظر آتے ہیں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ میر اپنی ذات کے حصار میں پوری زندگی قید رہے. وہ ایک ایسے کمرے میں قید رہے جہاں باہر کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم میر کی شاعری کا مطالعہ کریں، میر کو پڑھیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ میر اپنی سیاسی اور سماجی زندگی سے پوری طرح باخبر تھے. شہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی. یا دلی کے نہ تھے کوچے اور آنکھ مصور تھے، دلی کے نہ تھے کوچے اور آنکھ مصور تھے. جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. تو میر تقی میر نے اس زمانے کے سیاسی اور سماجی حالات کو اپنی شاعری میں جگہ دی، اس پر قلم اٹھایا. اور جب ہم ان کی مثنویات کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو شاعر یہ کہتا ہے آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، یا اس قبیل کے دوسرے اشعار، تو جب ان کی مثنوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں وہ مرغے پر بھی مثنوی کہتے ہیں، وہ کتے پر بھی مثنوی کہتے ہیں. مثنوی کی کیا حیثیت، کیا اہمیت ادب میں ہے، یہ چیزیں دیگر ہے. لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ان پر قلم اٹھاتے ہیں. میر کی بڑی عظمت یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں وہ شاعری کر رہے تھے، جس زمانے میں وہ دور اردو کا اولین ابتدائی دور تصور کیا جا سکتا ہے، یہ وہ وقت تھا جب زبان ایک شکل حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ہمیں ایسے بہت سے مضامین جب ہم آج دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس میں نیا کیا تھا، لیکن اس دور میں، میر کے دور میں، وہ مضامین اس دور کی ایجادات تھے. تو میر آنے والے وقت کی شاعری، ادب،
اس کا رخ تیار کر رہے تھے. زبان اپنے ابتدائی مرحلوں سے گزر رہی تھی. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے. یہ وہ اشعار ہیں آج سے 250-300 سال پہلے جو اشعار کہے گئے. آج ہم اس زبان کو سمجھ پا رہے ہیں، ان سے محظوظ ہو پا رہے ہیں. تو ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ میر تقی میر آنے والے وقت سے آئندہ دور کی زبان سے اچھی طرح واقف تھے. عزیز دوستوں، ہم جس شہر میں آج جمع ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ وہ شہر ہے جو غالب، میر، مومن، داغ، ذوق. شام ڈھل جائے گی لیکن وہ نام جو اس شہر سے وابستہ رہے ان کی فہرست طویل ہوتی جائے گی. ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے جب کبھی ہم ان گلیوں سے، ان کوچوں سے گزرتے ہیں کہ کبھی مرزا غالب انہی گلیوں سے گزرا کرتے تھے، میر تقی میر انہی گلیوں سے گزرا کرتے تھے. ذوق اور مومن کا یہاں قیام تھا. ایک واقعہ میر تقی میر کے تعلق سے، مرزا غالب ہوں یا شیخ ابراہیم ذوق یا اس میر کے بعد جو بڑے اساتذہ گزرے، ان سبھی نے میر کی عظمت کا اعتراف کیا. بلکہ ذوق نے تو غالب پر طنز کرتے ہوئے یہ بھی کہا، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. مرزا غالب نے کہا کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو میر تقی میر کی عظمت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی شاعری براہ راست دلوں تک پہنچتی ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اشعار کو سمجھنے میں ہمیں کبھی بہت محنت بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن جو مجموعی احساس ہے وہ یہی ہے کہ میر تقی میر کی شاعری دلوں کی شاعری ہے. رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ میر کی اردو دوسرے شعراء کی اردو سے اس اعتبار سے علیحدہ اور اہم ہے کہ دوسرے شعراء اکثر و بیشتر عربی، فارسی اور دوسری زبانوں کے الفاظ، تراکیب، بندش، محاورہ، روزمرہ یا انواع و اقسام کے علوم و فنون یا نعروں کے سہارے چلتے ہیں. میر صرف اردو اور اپنے مخصوص لب و لہجے سے کام لیتے ہیں. دوسرے ممتاز شعراء کی جو مخصوص زبان ہوتی ہے اس میں اتنی اردویت یا اردو پن نہیں ہوتا جتنا میر کے یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. میر نے ہر طرح کی بات اور ہر شاعر کی بات اپنی خاص زبان اور مخصوص لہجے میں ادا کر دی ہے. شمس الرحمن فاروقی میر تقی میر کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ میر کے خراب شعر بھی ہیں تو میر کی طرح ہیں. مثلاً میر کے یہاں ڈھیلی سست بندش والا شعر ایک نہ ملے گا، نہیں میر کے پورے کلیات میں آپ کو 2 لفظ شعر ملے گا. نہ ایسا شعر ملے گا جس میں ایک مصرع بہت عمدہ اور دوسرا بہت پھسپھسا ہو. اس طرح بھرتی کے الفاظ میر کے اکا دکا شعر، خاص کر غزل کے شعر میں ملیں گے. اس کے لیے آپ کو بہت کاوش کرنی ہوگی. میر کے یہاں آپ کو کمزور یا نامناسب استعارے اور تشبیہیں نہیں ملیں گی، اور ٹھس یا روانی سے آری بلکہ کم روانی والا شعر تو میر کے یہاں آپ کو ساری عمر تلاش کے بعد بھی نہ ملے گا. جمیل جالبی، جن کی تاریخ ادب اردو بڑی مشہور کتاب ہے،
میر کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ میر نے اپنی تخلیقی قوت سے اس دور کے غم و الم کو اپنی شاعری میں سمو کر نہ صرف اس کی ترجمانی کی بلکہ تزکیہ یعنی کتھارس کر کے اس پر فتح بھی حاصل کر لی۔ ان کی شاعری غموں کو ہضم کر کے نہ صرف انہیں ایک مثبت صورت دیتی ہے بلکہ انسان کو غم و نشاط کی کیفیت سے بلند تر بھی کر دیتی ہے۔ میر کے غم میں ایک ٹھہراؤ ہے۔ انسان کی نشتریت ہمارے اندر حیات و کائنات کے نئے رشتوں کا شعور پیدا کر کے ہمیں بیدار کر دیتی ہے۔ میر نے غم و الم کو زندگی کے تعلق سے دیکھا اور انہیں عام انسانی جذبات میں تلاش کر کے اجتماعی احساس کا حصہ بنا دیا۔ میر کی شاعری ہمیں اقبال کی طرح رجائیت کا براہ راست پیغام نہیں دیتی بلکہ حیثیت مجموعی اس کا اثر مثبت ہے۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ میر تقی میر کے تعلق سے گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں کہ شروع ہی سے میر کا مزاج اپنے پیش رویوں سے بالکل مختلف تھا۔ ان کا جوہر ذاتی اس نوع کا تھا اور تخلیقی اپج ایسی زبردست تھی کہ شروع جوانی سے ہی میر اپنے عہد کے مزاج سے ہٹ کر شعر کہہ سکتے تھے۔ متعدد اسلوبیاتی امتیازات کے باعث میر کا لہجہ ایسی شدید انفرادیت رکھتا تھا کہ میر کا شعر پڑھیے یا سنیے تو فوراً محسوس ہوتا تھا کہ یہ لہجہ دوسروں سے الگ ہے۔ میر کا آرٹ فریب نظر کی کیفیت رکھتا تھا۔ اس کا کمال یہی ہے کہ اس آرٹ پر آرٹ کا شائبہ نہیں ہوتا، یعنی سادگی کے ساتھ میر کی پرکاری اس درجہ تہنشیں کے بظاہر سادہ ہی سادہ معلوم ہوتی ہے۔ میر اردو کے بڑے شاعر ہیں جن کے یہاں اردو کی جتنی شانیں، جتنے ذیلی اسالیب، جتنی لسانی جہد ملتی ہیں اتنی بات کے کسی شاعر کے یہاں نہیں ملتی۔ حامد کاشمیری لکھتے ہیں کہ بعض لوگ میر کی سہل پسندی کے اتنے رطب اللسان ہیں کہ ان کی سہل ممتنع کے ذیل میں آنے والی غزلوں کو بھی ان کی سہل پسندی کا ثبوت قرار دے دیتے ہیں۔ ایک اچھا شعر زبان کی سادگی اور روانی کے باوجود ابہام اور معنوی تہداری کا حامل ہوتا ہے۔ میر کی سہل ممتنع کے ذیل میں آنے والی شاعری کو سادہ، یک رنگ یا سریع الفہم قرار دینا درست نہیں، نہ ہی ان کی سہل پسندی کو۔ ایسے اشعار میں سادہ الفاظ میں معین یا معروف مطالب ادا نہیں کیے گئے ہیں بلکہ انوکھے اور پیچیدہ تجربوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ لے ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے۔ نالا سر کھینچتا ہے جب میرا، شور ایک آسماں سے اٹھتا ہے۔ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم،
جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. عشق ایک میر بھاری پتھر ہے. عشق ایک میر بھاری پتھر ہے. کبھی یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے. یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. عہد جوانی رو رو کاٹا, پیری میلی آنکھیں موند. یعنی رات بہت تھے جاگے, صبح ہوئی آرام کیا. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی. چاہتے ہیں سو آپ کریں, ہم کو ابس بدنام کیا. چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں, ہم کو ابس بدنام کیا. کس کا کعبہ کیسا قبلہ, کون حرم ہے کیا احرام. کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا. الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے آخر دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا, میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو. ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا, کب کا ترک اسلام کیا. الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. حضرات, ہم میر تقی میر کا 300واں جشن جو ہے ان کی پیدائش کا, وہ منانے کے لیے کوچا گھاسی رام کی اس بڑی تاریخی حویلی میں جمع ہوئے ہیں. اس حویلی کے تعلق سے آپ کو بہت سی باتیں پروگرام کے درمیان پہنچتی رہیں گی, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ میر تقی میر ان شاعروں میں ہیں جو ابتدائی, یہ مطلب اردو زبان کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں ابتدا میں میر تقی میر جیسا شاعر جو ہے وہ نصیب آیا, اور انہوں نے اردو غزل کی جو ایک دشا اور دشا جو ہے اس کو نردھارت کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے, یعنی شاعری کا خدا. یہ شاعری کے علاوہ اگر یہ بات کہی جاتی تو اس دور سے لے کے آج تک ایک بڑا وبال کٹ رہا ہوتا, لیکن میر تقی میر کی شاعری کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے اس سے بڑا لقب شاید ہی کوئی دیا جا سکتا ہے کہ وہ خدائے سخن ہیں, شاعری کے خدا ہیں. ہمارے ساتھ فرحت احساس صاحب موجود ہیں, اور وہ تمام باتیں جو آپ میر تقی میر کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں, ان کی شاعری کے تعلق سے, ادب میں جو ان کی اہمیت ہے اس تعلق سے, فرحت صاحب سے وہ سارے سوالات جو ہیں ہم کریں گے. آج میر تقی میر پر آپ سے بات کریں گے.